اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہندو معاشرت نے ہم پر بہت طرح کے اثرات مرتب کیے ہیں، اور اس اثر کی وجہ سے ہمارے ہاں شادی اور موت کے موقع پر بہت ساری رسومات پیدا ہو گئی ہیں۔ انہی میں سے ایک رسم یہ ہے کہ مرنے والی کا تعلق سسرال سے اور شوہر سے ختم ہو جاتا ہے۔ میرا خیال تو یہ ہے، گمان ہے میرا، کہ یہ سب پیسے بچانے کے طریقے رہے اس معاشرت کے، باقی اللہ بہتر جانتا ہے کہ ان میں ایسی باتیں آئیں۔ تو وہاں پر آج بھی یہ رسم ہے کہ عورت کو کفن دینا کرنا میکے والوں کے ذمہ ہوتا ہے، بھائی کفن دیتے ہیں اور آخری رسومات بھی وہی ادا کرتے ہیں۔ تو شوہر کا پھر ان کی اپنی اپنی رسمیں ہیں نا، مختلف، آپ کو پتہ ہے ان میں بھی فرقے ہیں، مختلف گروہ ہیں۔ تو کسی میں تو شوہر کا دیکھنا بھی جائز نہیں مانا جاتا، کسی میں شوہر دیکھتا تو ہے لیکن انتم سنسکار آخری رسومات نہیں کرتا، کسی میں وہ آگ دیتا ہے، کسی میں آگ بھی نہیں دیتا۔ اس طرح مختلف انہوں نے رسمیں بنائی ہوئی ہیں، طریقے بنائے ہوئے، لیکن تھوڑے بہت رد و بدل کے ساتھ بہرحال اس کا سفر آخرت پھر میکے والوں کے ذمہ ہے، وہی کرتے ہیں بیچارے۔ اسلام میں ایسا کچھ نہیں ہے، لیکن ہمارے یہاں بھی لوگوں نے یہ بنا لیا رواج کہ کئی خاندانوں میں تو کفن بھائی دیتے ہیں اور کئیوں میں نہیں بھی دیتے، سسرال والی دیتے ہیں، لیکن اکثر گھرانوں میں یہ پایا جاتا ہے کہ شوہر بیوی کو چھو نہیں سکتا، بیوی مر گئی ہے نا تو شوہر بیوی کو چھو نہیں سکتا، وہ اس کے لیے نامحرم ہو گئی ہے، وہ اس کو دیکھ نہیں سکتا۔ ایک صاحب نے مجھے یہ بات بتائی اور بڑے دکھ سے بتائی، اور ان کا یہ جو دکھ ہے میں نے اس کو محسوس کیا کہ آپ دیکھیے کہ ایک شخص کی زندگی کے 35-40 سال ایک عورت کے ساتھ گزرے اور تقریباً 41 سال بعد وہ خاتون جو ہیں وہ فوت ہو گئی، وفات پا گئی، اللہ کا حکم۔ تو ان کو ان کے میکے اور سسرال والوں نے اپنی بیوی کو دیکھنے بھی نہیں دیا، جب وہ انہوں نے نہلا دھلا دیا نا تو دیکھنے بھی نہیں دیا کہ نہیں تم نامحرم ہو، قبر میں اتارنے بھی نہیں دیا۔ تو وہ مجھے کہنے لگی کہ یہ ایسا حکم کیوں ہے، مجھے رنج آتا ہے، میں نے اس کو دیکھا بھی نہیں۔ تو مجھے اس قدر افسوس ہوا کہ وہ کہتے ہیں نا کہ نادان دوست، وہ باغی بات ہے، نادان دوست ہیں جنہوں نے ایسی تکلیف ان کو پہنچائی۔ اللہ کا حکم تو نہیں ہے، ایسا کوئی حکم نہیں ہے اللہ رب کریم کا۔ لہٰذا اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جبرائیل نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تصویر سبز ریشمی کپڑے میں دکھائی لا کر، یا ایک اور روایت میں آتا ہے کہ اماں عائشہ کو خواب کی حالت میں سبز ریشمی کپڑے میں لپیٹا ہوا دکھایا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور کہا گیا کہ یہ دنیا اور آخرت میں آپ کی بیوی ہے۔ تو اسی طرح آپ کو پتہ ہے نا کہ مومن جو مرد عورت ہے تو دنیا میں میاں بیوی ہیں تو آخرت میں بھی میاں بیوی ہوں گے، اللہ یہ کہ بیوی اچھی نہ ہو یا شوہر اچھا نہ ہو تو پھر نیم البدل دیا جائے گا۔ تو یہ رشتہ آخرت میں بھی چلنے والا ہے۔ اور ویسے بھی آپ دیکھیے کہ آپ کو پتہ ہے کہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے، میرے سر میں بہت درد تھا، اتنا تھا کہ میں کہتی تھی ہائے میرا سر، ہائے میرا سر۔ تو آپ نے کہا عائشہ کیا ہوا؟ تو میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرا سر درد سے پھٹا جا رہا ہے۔ اب اما عائشہ ایسی تو نہیں تھی کہ چھوٹی سی تکلیف پر واہ ویلا کرتی، ان کو بہت درد تھا۔ تو اما عائشہ کہتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عائشہ اگر آپ مجھ سے پہلے فوت ہو گئیں تو میں آپ کے سارے کام خود کروں گا، خود آپ کو غسل دوں گا، اپنے ہاتھوں سے کفن پہناؤں گا اور خود تمہاری نماز جنازہ پڑھوں گا، تمہارے لیے خوب دعا کروں گا اور تمہیں اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتاروں گا۔ ہم عائشہ کہتے ہیں مجھے یہ سن کر اتنی خوشی ہوئی کہ میرا سر دردی دور ہو گیا، میں اٹھ کر بیٹھ گئی۔ تو دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، ان سے زیادہ دین کا علم ہے کسی کو؟ آپ کہہ رہے ہیں عائشہ اگر آپ مجھ سے پہلے فوت ہو گئی میں اپنے ہاتھوں سے نہلاؤں گا، اپنے ہاتھوں سے کفن پہناؤں گا، خود نماز جنازہ پڑھاؤں گا، تمہاری قبر پر بہت دعا کروں گا، اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتاروں گا کہ پورا جو سفر آخرت ہے میں خود تمہیں طے کرواؤں گا۔ اب آپ سوچ لیجیے، اگر میاں بیوی کا تعلق ختم ہو جاتا ہے، بیوی نامحرم ہو جاتی ہے، تو کیا یہ صرف معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی نہیں پتا تھا؟ نہیں، اصل وہی ہندو معاشرت ہے، اسلام میں ایسا کچھ نہیں ہے۔
پھر آپ یہ دیکھیے کہ عبداللہ بن ابو بکر جو ہیں، ابو بکر کے بیٹے، وہ بتاتے ہیں کہ ابو بکر کو ان کی بیوی اسما بنت امیس نے غسل دیا، حالانکہ صحابہ کی تعداد بڑی موجود تھی، مگر انہوں نے دیا۔ اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ہی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غسل دیا، اور اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر کہا کرتی تھی اپنے اسٹوڈنٹس سے، اکثر کہا کرتی تھی کہ اگر مجھے یہ بات تب سمجھ آ جاتی جو اب سمجھ آئی ہے، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی تھی تو ان کی بیویوں کے سوا انہیں کوئی غسل نہ دیتا۔ تو لہٰذا ابھی یہ تفصیل جو ہے ہم اس کو تو غسل کے موضوعات میں ڈسکس کریں گے۔ ابھی میں بتانا صرف آپ کو یہ چاہ رہی ہوں کہ میاں بیوی کا رشتہ قطعی ختم نہیں ہوتا۔ غسل دینا تو دور کی بات ہے، یہاں تو بیچاروں کو دیکھنے نہیں دیتے، ہاتھ نہیں لگانے دیتے، قبر میں نہیں اتارنے دیتے۔ نہیں جی، یہ محرم ہی ہے رشتہ، یہ وہی رشتہ ہے جو رشتہ ہے، وہ ختم نہیں ہوا۔ اور سب سے زیادہ حق اس کے سب کام کرنے کا پھر شوہر کا ہے یا بیوی کا ہے۔ تو یہ بیکار کی باتیں ہیں، غیر اسلامی تصورات ہیں، ان سے جان چھڑائیے۔ وہ مر کر بھی میاں بیوی ہیں اور اللہ رب کریم کے فضل سے نیکوکار ہیں، تو اٹھائے بھی میاں بیوی کی حیثیت سے جائیں گے۔ تو ہمیں ان توہمات سے پیچھا چھڑانا ہے، اپنی سوچ کو درست کرنا ہے۔ لہٰذا اس بات کو میں پھر دہرا رہی ہوں، میاں بیوی کے تعلق پر کوئی اثر نہیں آتا، اور بیوی اپنے مرنے والے شوہر یا شوہر اپنے مرنے والی بیوی کا ہر کام خود کر سکتا ہے، کسی کو کوئی پابندی لگانے کا نہ حق ہے نہ اجازت۔ ٹھیک ہے، اللہ ہمیں سچائیاں قبول کرنے کی توفیق عطا کرے اور آسانیاں دینے، آسانیاں لینے کی توفیق دے۔ آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔